السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریفک سگنل پر ایک نابینا بچی سرخ گلاب بیچ رہی تھی۔ ایک کرپٹ اور مغرور سیاست دان کی گاڑی رکی۔ بچی نے شیشہ کھٹکھٹایا تو اس نے غصے سے 5,000 کا نوٹ بچی کے منہ پر مارا اور سارے پھول چھین لیے۔ بچی نے وہ نوٹ زمین سے اٹھایا، اسے انگلیوں سے ٹٹولا اور پھر مسکرا کر وہ نوٹ واپس گاڑی کے اندر پھینک دیے۔ سیاستدان نے غصے سے اسے گالی دی تو اس معصوم نمینہ بچی نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس مغرور شخص کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے کہا کہ شہر کی فضاؤں میں ابھی رات کی سیاہ اور گہری تاریکی پوری طرح چھٹی نہیں تھی، اور فجر کی اذان کی پرسکون گونج ابھی بھی کچی بستی کی ٹوٹی پھوٹی اور کچی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا روحانی اور طمانینت بخش رہی تھی کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ جب 10 سالہ معصوم آمنہ نے اپنی نبینہ آنکھیں کھولیں، اگرچہ اس کے لیے دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، کیونکہ پیدائشی طور پر اس کی دنیا ایک گھپ اندھیرے میں قید تھی اور اس نے آج تک روشنی کی ایک کرن بھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن اس کے اندر کی روحانی روشنی اور اس کی حس اس قدر تیز تھی کہ وہ صبح کی پہلی کرن کی آہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کچی مٹی کے لپے ہوئے صحن میں جہاں ہر طرف غربت اور افلاس کے ڈیرے تھے، وہ ایک ٹوٹی ہوئی اور بوسیدہ چارپائی پر بیٹھی اپنے چھوٹے اور کھردرے ہاتھوں سے سرخ گلابوں کی ایک بڑی ڈھیری کو بڑے محبت اور عقیدت سے ترتیب دے رہی تھی۔ یہ سرخ گلاب وہ منہ اندھیرے پھول منڈی سے ایک جاننے والے سے دکاندار سے ادھار مانگ کر لائی تھی، تاکہ انہیں شہر کے مصروف ٹریفک سگنل پر بیچ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے 2 وقت کی روٹی اور کچھ ضروری ادویات کا بندوبست کر سکیں۔ اس کے کامتے ہوئے ہاتھ بڑی مہارت اور نزاکت سے پھولوں کی ٹہنیوں کو چھو رہے تھے، لیکن اچانک ایک تیز اور ظالم کانٹا اس کی شہادت کی انگلی میں گہرائی تک پیوست ہو گیا۔ آمنہ کے معصوم منہ سے ایک ہلکی سی دردناک سسکی نکلی اور خون کا ایک سرخ قطرہ ابھر کر گلاب کی نرم و نازک سرخ پتیوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس نے اس تکلیف کی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ بڑی خاموشی اور صبر کے ساتھ اسے چبھے ہوئے کانٹے کو اپنے دانتوں کی مدد سے کھینچ کر نکالا اور اپنی خون بہتی ہوئی انگلی کو اپنے پرانے اور کئی جگہ سے پھٹے ہوئے دھندلے دوپٹے سے رگڑ کر صاف کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت اور ایک ایسا گہرا سکون تھا جو اس دنیا کی تمام غلاظتوں، مکاریوں اور فریبوں سے بالکل پاک صاف تھا۔ وہ دل دل میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر باتیں کر رہی تھی اور التجا کر رہی تھی، یا میرے پروردگار، میرے ان پھولوں کو آج جلدی بکوا دینا تاکہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بخار کی دوائی لے سکوں جو رات بھر تپتا رہا ہے، اور آج رات ہم سب پیٹ بھر کر سو سکیں۔ اس کے ارد گرد کچی بستی کی غلاظت، کھلے گٹروں کی بو اور کچرے کے ڈھیروں کا تعفن پھیلا ہوا تھا، لیکن آمنہ کے پاکیزہ وجود اور ان تازہ سرخ گلابوں کی محصور کن خوشبو نے اس چھوٹے سے کچے اور غریب صحن کو کسی جنت کے ٹکڑے میں بدل دیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک ایک پھول کو اپنی پرانی اور خستہ حال بانس کی ٹوکری میں سجا رہی تھی، اور اس کا ہر لمس ان بے جان پھولوں میں جیسے ایک نئی جان اور ایک نئی آس امید ڈال رہا تھا۔ آمنہ نے اپنی پھولوں کی ٹوکری مکمل طور پر تیار کر لی اور اپنی پرانی سفید چھڑی کے سہارے کچی بستی کی ان تنگ، بدبودار اور کیچڑ سے بھری گلیوں سے گزرتی ہوئی شہر کے اس مصروف ترین ٹریفک سگنل کی طرف اپنا کھٹن اور تھکا دینے والا سفر شروع کر چکی تھی۔ اس کی ہر قدم پر اس کی چھڑی زمین کو ٹٹولتی ہوئی اسے راستہ بتاتی، اور اس کی چھوٹی اور کمزور ٹانگیں چل چل کر تھک چکی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی لگن اور
احساس کا ذمہ داری تھا جو اسے کسی بھی صورت رکنے نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ہوئے اس نے اچانک سڑک کے کنارے اپنے قدم روکے اور اپنی قمیض کی پھٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ایک انتہائی پرانی مڑی توڑی اور خستہ حال کاغذ کی پرچی نکالی۔ یہ کوئی عام پرچی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کے مرحوم باپ کی اس سرکاری ہسپتال کی وہ آخری اور خون میں لتھڑی پرچی تھی جس پر ڈاکٹر نے وہ زندگی بچانے والی لائف سیونگ دوائی لکھی ہوئی تھی جو اس وقت پورے سرکاری ہسپتال میں کہیں بھی نہیں ملی تھی، اور جس دوائی کے نہ ملنے سے اس کا غریب باپ ہسپتال کے ٹھنڈے بے رحم اور گندے فرش پر تڑپ تڑپ کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کے سامنے مر گیا تھا۔ آمنہ نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس پرچی کے کھردرے پن کو چھوا تو اس کی نابینا آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک گرم اور نہ رکنے والا ریلا بہہ نکلا جس نے اس کے معصوم گالوں کو بری طرح سے بھگو دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی وہ آخری ہچکی اور اس کی وہ کانپتی ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز یاد آ گئی جب اس نے موت سے چند لمحے قبل کہا تھا، آمنہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ یہ دنیا بہت ظالم اور سفاک ہے، یہاں غریب کی کوئی بھی نہیں سنتا اور غریب کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ آمنہ نے اس پرچی کو عقیدت سے چوما اور واپس اپنی جیب میں محفوظ کر لیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے دل کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہوئے دوبارہ سگنل کی طرف چل پڑی۔ اسے بخوبی معلوم ہو رہا تھا اگر وہ آج سڑک پر روتی رہی، اس نے ہمت ہار دی، تو اس کے چھوٹے بہن بھائی بھوکے مر جائیں گے، اور وہ اپنے باپ کی طرح انہیں بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف شہر کے بالکل دوسرے کنارے پر ایک انتہائی پوش پرتعیش اور امیر ترین علاقے میں شہر کا سب سے طاقتور ظالم اور مغرور سیاستدان چودھری سکندر اپنے محل کے بھاری اور آہنی دروازے سے باہر آ رہا تھا۔ اس کے محل کے باہر درجنوں بلٹ پروف اور چمکدار سیاہ گاڑیاں ایک لمبی لائن میں کھڑی تھیں، اور جدید ترین کلاشن کوفوں سے لیس گارڈز الرٹ پوزیشن میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سکندر باہر آیا، ہوٹر اور سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آوازوں نے پورے علاقے کا سکون برباد کر دیا۔ سکندر اپنی ناجائز دولت اور طاقت دولت کے نشے میں مکمل طور پر دھت تھا۔ وہ انتہائی رعونت، تکبر اور اکڑ کے ساتھ چلتا ہوا اپنے کروڑوں روپے کی بلٹ پروف سیاہ لینڈ کروزر کے قریب چلا آیا۔ ایک ہٹے کٹے گارڈ نے انتہائی ادب سے جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گیا۔ اس کی گاڑی کے اندر کا ماحول کسی 5 اسٹار کے VIP کمرے سے کم نہیں تھا، جہاں مہنگی ترین شراب، امپورٹڈ سگار اور دنیا کی ہر عیاشی اور آسائش موجود تھی۔ قافلہ حرکت میں آیا اور سڑکوں پر موجود عام لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح دھکے دے کر اور ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹایا جانے لگا۔ سکندر کی گاڑیوں کا یہ قافلہ تکبر، غرور اور فرعونیت کا ایک ایسا چلتا پھرتا پہاڑ تھا جو قانون اور انسانیت دونوں کو اپنے جوتوں تلے روند رہا تھا۔ سورج اب آسمان کے وسط میں پوری طرح طلوع ہو چکا تھا، اور دوپہر کی شدید اور جھلسا دینے والی دھوپ نے ٹریفک سگنل کی تار کول والی سڑک کو کسی دہکتی ہوئی بھٹی کی طرح گرم کر دیا تھا۔ آمنہ اس تپتی ہوئی سڑک پر ننگے پاؤں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں میں کوئی جوتا یا چپل وغیرہ نہیں تھی، اور گرم سڑک اس کے پیروں کے نازک تلووں کو بری طرح سے جلا رہی تھی، لیکن وہ اپنی اس جان لیوا تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ٹریفک سگنل پر رکنے والی ہر گاڑی کے بند شیشے کے پاس چلی جاتی اور کانپتی ہوئی پیاسی آواز میں التجا کرتی کہ بابو جی، خدارا ایک سرخ گلاب لے لیں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ مائی جی، ایک پھول خرید لیں، میں نے صبح سے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا اور میرے بہن بھائی بھوکے ہیں۔
لیکن لوگ اس قدر بے حس اور خود غرض اور ظالم ہو چکے تھے کہ کوئی بھی اسے جھڑک کر آگے بڑھ جاتا اور کوئی حقارت سے شیشہ مزید اوپر چڑھا لیتا۔ گاڑیوں کے سلنسروں سے نکلنے والا گرم اور زہریلا دھواں آمنہ کے کمزور پھیپھڑوں میں جا کر اسے بار بار کھانسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا گلا پیاس کی شدت اور گرم ہوا سے کاٹنے کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا، اور مسلسل بھوک کی وجہ سے اس کی نبینا آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور بھی گہرا اور بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گرتی ہوئی ٹوکری کو سنبھالتی اور ہر ہارن کی آواز پر ایک نئی امید کے ساتھ اس گاڑی کی طرف بھاگتی، لیکن ہر بار اسے صرف اور صرف مایوسی، دھدکار اور بے عزتی ہی ملتی۔ اس پورے ہجوم میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کا دل اس نبینا اور اس معصوم بچی کی حالت اظہار پر پسیج تھا اور وہ اس سے چند روپے کا ایک پھول خرید لیتا۔ آمنہ کی حالت اس قدر غیر اور کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے لیے سیدھا کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھ میں ان خوبصورت سرخ گلابوں کو پوری مضبوطی سے پکڑے ہوئے کھڑی تھی جو اس بدصورت، غلیظ اور صفاک دنیا میں ایک واحد خوبصورت اور پاکیزہ چیز نظر آ رہے تھے۔ اسی وقت چودھری سکندر کی عالیشان اور یخ بستہ ٹھنڈی گاڑی اسی ٹریفک سگنل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ سکندر اپنی گاڑی کی پچھلی پرتعیش سیٹ پر انتہائی آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گاڑی کا اے سی فل پاور پر تھا اور اندر ایک انتہائی مہنگا اور دماغ کو معطر کر دینے والا خوشبودار پرفیوم مہک رہا تھا۔ سکندر کے سامنے گاڑی کی اگلی سیٹ کے پیچھے لگی ہوئی ایک بڑی سی LCD پر اسکرین پر ایک مشہور نیوز چینل چل رہا تھا، جس پر اسی کی ابھی ایک پریس کانفرنس کی لائیو کوریج ہو رہی تھی جو اس نے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کی تھی۔ اسکرین پر وہ انتہائی جذباتی اور مکارانہ انداز میں اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر معصوم عوام سے جھوٹے وعدے کر رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میری حکومت نے غریبوں کی صحت اور سرکاری ہسپتالوں کے لیے کروڑوں روپے کا خطیر فنڈ جاری کر دیا ہے۔ اب اس شہر کا کوئی بھی غریب انسان پیسوں کی کمی یا وائی فائی دوائی بھی نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں نہیں جائے گا۔ میں اس شہر کے ہر غریب کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں اور ان کی خدمت میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ سکندر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہی اس منافقانہ اور سراسر جھوٹی تقریر دیکھ کر انتہائی غلیظ اور تمسخرانہ کہکا لگاتا ہے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ذاتی سیکرٹری سے کہتا ہے، دیکھو یہ عوام کتنی بے وقوف اور جاہل ہے، انہیں بس جذباتی باتیں اور جھوٹے نعرے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ اندھے ہو کر ہمارے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میں نے ان کے ہسپتالوں کا سارا فنڈ کھا کر اپنی نئی فیکٹری لگا لی اور یہ بے وقوف میرے لیے سڑکوں پر کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں۔ سیکرٹری بھی اس کی درندگی اور بے حسی پر جی حضور کہہ کر چاپلوسی سے ہنسنے لگ گیا تھا۔ اچانک سڑک پر دور سے پولیس کے ہوٹروں اور سائرن کی انتہائی تیز اور دل دہلا دینے والی آوازیں گونجنے لگیں۔ VIP مومنٹ کی وجہ سے ٹریفک پولیس نے عام شہریوں کی گاڑیوں کو انتہائی بے دردی سے ڈنڈے مار کر روکنا شروع کر دیا۔ موٹر سائیکل والوں کو دھکے مار کر سڑک کے کنارے کیا گیا اور یہاں تک کہ ایک مریض کو لے جانے ایمبولینس ایمبولینس تک کو راستہ نہیں دیا گیا تھا اور اسے بھی ایک طرف کو کھڑا کر دیا گیا۔ سگنل پر ایک دم سرخ بتی جلا دی گئی تاکہ سکندر کا شاہانہ قافلہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس چوراہے سے گزر سکے، لیکن سگنل پر پہلے سے موجود ٹریفک کے شدید ہجوم کی وجہ سے قافلے کو چند لمحوں کے لیے مجبوراً رکنا پڑا۔ سکندر کی سیاہ اور خوفناک بلٹ پروف لینڈ کروزر بالکل اسی جگہ آ کر رکی جہاں سورج کی تپش میں جلتی ہوئی بوکھی
اور پیاسی آمنہ کھڑی تھی۔ ایک طرف وہ سیاہ اور ظالم گاڑی تھی جو اس پورے شہر کی کرپشن اور غرور کا سب سے بڑا استعارہ تھی، اور دوسری طرف وہ کمزور اور معصوم نابینا بچی تھی جو ظلم کے اس پورے غلیظ نظام کا سب سے بڑا ثبوت اور اس کی سب سے بڑی شکار تھی۔ آمنہ کے تیز اور حساس کانوں نے فوراً گاڑی کے بھاری اور طاقتور V8 انجن کی گڑگڑاہٹ اور اس کے اے سی کی ہم ہماتی ہوئی گونج کو محسوس کر لیا، اور اسے اپنے تجربے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بہت بڑی اور مہنگی گاڑی ہے جس میں یقیناً کوئی بہت امیر اور صاحب حیثیت شخص بیٹھا ہوا ہوگا۔ آمنہ کے مایوس دل میں ایک بار پھر امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی کہ شاید یہ بہت بڑا اور امیر آدمی اس کے سارے پھول ایک ساتھ خرید لے گا، اور وہ آج جلدی گھر جا کر اپنے بلکتے ہوئے بھائیوں کو کھانا کھلا سکے گی۔ اس نے اپنی سفید چھڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو اس سیاہ گاڑی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا دیا۔ اس نے محسوس کیا اس گاڑی کے بند دروازوں کی درزوں سے ایک عجیب سی ٹھنڈک باہر کی طرف آ رہی ہے جو اس تپتی ہوئی دوپہر میں کسی غیبی نعمت سے کم نہیں تھی۔ آمنہ نے بڑی احتیاط سے اپنے چھوٹے اور زخمی ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا جس میں سرخ گلابوں کی ٹوکری تھی، اور اس نے انتہائی ادب اور امید کے ساتھ اس سیاہ اور کالے شیشے پر ہلکی سی دستک دی۔ یہ دستک بظاہر تو بہت مدھم اور بے جان تھی، لیکن اس کے اندر ایک غریب اور یتیم بچی کی وہ تمام تر بے حسی بسی اور التجا چھپی ہوئی تھی جو کسی بھی زندہ انسان کا دل پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ آمنہ کے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کی وہ ہلکی سی دستک جو سیاہ اور بلٹ پروف شیشے پر پڑی بظاہر تو بہت مدھم تھی، لیکن اس گاڑی کے پرتعیش اور یخ بستہ ماحول میں وہ کسی بھاری ہتھوڑے کی زوردار ضرب کی طرح گونجی۔ چودھری سکندر جو اس وقت اپنے کروڑوں کی کرپشن کے نشے میں مکمل طور پر غرق تھا اور اپنے سیکٹری کے ساتھ غریب عوام کی مجبوریوں کا انتہائی بے دردی سے مذاق اڑا رہا تھا، اس اچانک دستک پر بھی بری طرح چونک اٹھا اور اس کا پورا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا، اور اس کے چوڑے ماتھے پر غصے، تکبر اور شدید اکتاہٹ کی گہری لکیریں ابھر آئیں، اور اس کا وہ چہرہ جو کچھ دیر پہلے اپنی منافقانہ باتوں پر کہکہوں سے تمتما رہا تھا اب ایک بھوکے درندے کی طرح صفاک اور وحشیانہ ہو گیا۔ اس نے انتہائی حقارت، غصے اور کراہت کے ساتھ اپنی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں دھوپ میں جلتی ہوئی ایک نابینا اور میلے کچیلے کپڑوں والی لاچار بچی کھڑی تھی جس کا وجود اس کی اس کروڑوں روپے کی چمکتی ہوئی گاڑی کے پاس ایک انتہائی بدنما اور ناقابل برداشت داغ کی طرح لگ رہا تھا۔ سکندر نے فوراً اپنے سیکٹری اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گارڈ کو انتہائی غلیظ اور سوکیانہ گالی دیتے ہوئے دھاڑ کر بولا، ان اندھے اور غلیظ بھکاریوں کو کس نے میری اس گاڑی کے قریب آنے کی جرت دی ہے؟ کیا میری سیکیورٹی اور یہ نکھٹو پولیس والے اندھے ہو چکے ہیں جو اس غلاظت اور اس کچرے کو میری گاڑی کے اتنے قریب تک پہنچنے دے رہے ہیں؟ اس نے شدید غصے سے ڈیش بورڈ پر اپنا بھاری مکہ مارا اور چیخ کر کہا، میرا سارا موڈ اور میرا سارا دن خراب کر دیا ہے ان کیڑے مکوڑوں نے جو ہر ٹریفک سگنل پر موت کے فرشتوں کی طرح منہ اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ سیکٹری ڈر کے مارے بری طرح کانپنے لگا اور اس نے جلدی سے اپنا وائرلیس سیٹ نکال کر باہر موجود گارڈز کو گالیاں دے کر ڈانٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن سگنل پر ٹریفک کا ہجوم اور گاڑیاں اس قدر زیادہ پھنسی ہوئی تھی کہ ان کا بھاری بھرکم کارز کا گاڑیوں کے بیچوں بیچ سے راستہ بنا کر نکلنا اور آمنہ تک پہنچنا بالکل ناممکن ہو رہا تھا۔ سکندر کا یہ ظالمانہ غصہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ اس کی چمکتی ہوئی اور شیشے جیسی صاف گاڑی کے
شیشے پر اس غریب نابینا بچے کی پسینے، مٹی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے ہاتھ لگیں اور اس کی وہ قیمتی گاڑی ان غریبوں کے لمس سے پاک ہو جائے۔ آمنہ جو اندر کے اس خوفناک طوفان اور اس درندگی سے بالکل بے خبر تھی، اپنی نبینا آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑی اور سچی امید لگائے کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اندر بیٹھا ہوا یہ امیر اور بڑا شخص اس کی بھوک اور اس کی مجبوری کو سمجھے گا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے زخمی اور کانپتے ہوئے انگلیوں سے اس کالے شیشے پر دستک دی اور اپنی مدھم پیاسی اور کانپتی ہوئی انتہائی دردناک آواز میں التجا کرتے ہوئے کہا، بابو جی، خدارا ایک سرخ پھول لے لیں۔ میری ماں گھر میں سخت بیمار پڑی ہے اور چھوٹے بہن بھائی صبح سے بھوکے بلک رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بہت دے گا۔ آپ کی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا خزانوں سے نواز دے گا۔ تم مجھ غریب اور اندھی پر رحم کر دو۔ اس کی یہ لرزتی ہوئی آواز گاڑی کے موٹے اور بلٹ پروف شیشے کے پار بامشکل سکندر کے کانوں تک پہنچی تو اس کا وہ شیطانی تکبر ایک بپھرے ہوئے آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے اپنی سیٹ کے پاس لگا ہوا چمکدار بٹن دبایا اور وہ سیاہ بلٹ پروف شیشہ انتہائی سست روی سے نیچے کی طرف سرکنے لگا۔ شیشہ کھلتے ہی باہر کی جھلسا دینے والی گرم ترین ہوا اور گاڑیوں کے سلنسروں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں کا ایک انتہائی تیز ریلا اس یک بستہ اور خوشبودار ماحول میں داخل ہوا، جس نے سکندر کی طبیعت کو مزید مشتعل اور پاگل کر دیا۔ امن نے جیسے ہی شیشہ کھلنے کی ہمہماتی آواز سنی تو اس کے مرجھائے ہوئے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے چہرے پر ایک زبردست خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی وہ ٹوٹی ہوئی بانس کی ٹوکری کو آگے کیا جس میں وہ خوبصورت اور مہکتے ہوئے سرخ گلاب سجے ہوئے تھے، جنہیں اس نے صبح اپنے خون اور پسینے سے سنوارا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول پاتی یا اپنی بات مکمل کر پاتی، سکندر کی گرجدار اور ظالمانہ آواز نے اس کے معصوم اور ننھے دل کو بری طرح دہلا کر رکھ دیا۔ سکندر نے انتہائی کرخت اور حقارت امیز لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا، تم جیسے غلیظ اور جاہل کیڑوں نے اس پورے خوبصورت شہر کو گندا کر کے رکھ دیا ہے۔ تم لوگ کام چور اور حرام خور ہو جو سڑکوں پر کھڑے ہو کر شریف لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو، ان کا راستہ روکتے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ گاڑی تمہارے اوپر چڑھا دوں اور تمہیں اسی سڑک پر کچل کر مار ڈالوں۔ آمنہ اس اچانک حملے اور اتنی سخت اور ننگی گالیوں پر مکمل طور پر سہم گئی تھی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ مزید لرزنے لگ گئے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے انتہائی لجاجت سے کہا، بابو جی، میں کوئی بیکارہ نہیں ہوں، میں تو محنت کر کے یہ اپنے پھول بیچ رہی ہوں۔ آپ مجھے گالیاں نہ دیں، بس ایک پھول لے لیں اور میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آمنہ کا یہ سیدھا اور سچا جواب سکندر کے فرعونی غرور پر ایک سیدھی اور کاری کرب ضرب لگا چکا تھا۔ ایک تو وہ ایک معمولی بیکارن، اوپر سے اسے پلٹ کر جواب بھی دے رہی تھی۔ سکندر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے انتہائی درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا بھاری اور موٹا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور آمنہ کی بانس کی اس پرانی ٹوکری پر کسی جنگلی پرندے کی طرح زور سے جھپٹا۔ اس نے تمام نرم و نازک سرخ گلابوں کو، جنہیں آمنہ نے بڑی محبت اور ترتیب سے سجا کر رکھا تھا، اپنی موٹی اور ظالم مٹھی میں دبوچا اور انہیں بے دردی سے نوچ کر اندر اپنی گاڑی کی سیٹ پر کھینچ کر پھینک دیا۔ اس اچانک اور ظالمانہ کھینچا تانی میں گلابوں کے وہ تیز اور سخت کانٹے آمنہ کے ان چھوٹے اور کمزور ہاتھوں پر بری طرح رگڑ کھا گئے اور اس کی انگلیوں سے تازہ خون رسنے لگا۔ اس کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر
اس تپتی ہوئی ریت تار کول کے سڑک پر گر گئی۔ وہ بے بسی سے پیچھے کی طرف لڑکھڑائی۔ سکندر نے ان پسلے ہوئے اور کچلے ہوئے گلابوں کو اپنی گاڑی کے فرش پر حقارت سے پھینکا اور انہیں اپنے انتہائی مہنگی اطالوی جوتوں تلے رونتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارے غلیظ اور بدبودار پھول، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے، ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن سکندر کا تکبر اور اس کی انا ابھی بھی پوری طرح تسکین نہیں پا سکی تھی۔ وہ اس غریب اور اندھی بچی کو اس کی اصل اوقات یاد دلانا چاہتا تھا۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی بے پناہ دولت کے سامنے اس کی بچی کی انمول محبت اور اس کی وہ جھوٹی سی چھوٹی سی خودداری کی کوئی بھی حیثیت یا کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنی قیمتی واسکٹ کی اندرونی جیب میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے 5,000 کا ایک بالکل نیا کڑکڑاتا ہوا اور کرارا سا نوٹ نکالا۔ یہ وہ نوٹ تھا جو اس نے یقیناً کسی حرام غریب کا حق مار کر حرام خوری، کرپشن اور رشوت سے کمایا تھا۔ اس نے اس بڑے اور قیمتی نوٹ کو اپنی مٹھی میں انتہائی حقیر کاغذ کی طرح دبوچا اور پوری طاقت اور شدید غصے کے ساتھ آمنہ کے اس معصوم اور پسینے میں ڈوبے ہوئے چہرے پر دے مارا۔ وہ نوٹ آمنہ کے ماتھے سے ٹکرا کر سڑک کی اس جلتی ہوئی دھول اور مٹی میں جا گرا۔ سکندر نے ایک انتہائی وحشیانہ اور متکبرانہ کہکا لگایا اور دھاڑتے ہوئے کہا، یہ لے کمینی لڑکی، یہ 5,000 روپے تیری اور تیرے ان 2 کوڑی کے مرجھائے ہوئے پھولوں کی اوقات ہیں سے بہت زیادہ ہیں۔ جا کر اسے اپنی اور ان بھوکے بہن بھائیوں کی بھوک مٹا اور آئندہ کبھی میری گاڑی کے سامنے قریب آنے کی پھٹکنے کی جرات بھی مت کرنا، ورنہ اسی سڑک پر زندہ دفن کروا دوں گا۔ سکندر کی اس گھٹیا حرکت اور اس کے ان ظالمانہ الفاظ نے وہاں سگنل پر موجود تمام لوگوں کو شدید حیرت اور گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ارد گرد موٹر سائیکلوں اور چھوٹی پرانی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے درجنوں لوگ یہ سارا لرزہ خیز اور شرمناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن سکندر کی اس خوفناک گاڑی کے اس کلاشن کوف بردار مسلح گارڈ اور اس کی اتفاق طاقت کے خوف سے کسی میں اتنی جرات اور ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس درندے کا ہاتھ روک سکتا یا اس معصوم زخمی بچی کی کوئی بھی مدد کر سکتا۔ سڑک پر ایک عجیب سی اور دم گھٹ دینے والی خاموشی چھا گئی، جہاں صرف گاڑیوں کے انجنوں کی گھن گرج کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آمنہ، جس کا ننھا سا دل اس سرعام بے عزتی اور ظلم پر بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، وہ وہیں اس تپتی ہوئی سڑک پر اپنے گھٹنوں کے بل دھڑام سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نابینا آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب امنڈ آیا تھا جو اس کے رخساروں کو بھگو رہا تھا۔ اس کے ننگے پاؤں اور گھٹنے گرم تال کول کی وجہ سے بری طرح جل رہے تھے، لیکن اسے اپنے جسم کی اس شدید تکلیف سے زیادہ اپنی روح کے ان گہرے زخموں کا درد محسوس ہو رہا تھا جو سکندر کے ان خنجر جیسے الفاظوں نے لگا دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اور خون آلود ہاتھوں کو سڑک کی اس جلتی ہوئی مٹی پر رگڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس پھینکے ہوئے نوٹ کو تلاش کر سکے۔ وہ نابینا تھی، اس لیے سڑک کا ذرہ ذرہ ٹٹولنا پڑ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں گاڑیوں کے ٹائروں کے سیاہ نشان اور اڑتی ہوئی مٹی میں اس کاغذ کے ٹکڑوں کو دیوانہ وار ڈھونڈ رہی تھیں، اور وہاں سگنل پر کھڑے تمام بے بس لوگ اس معصوم بچے کی اس انتہائی دردناک بے بسی کو دیکھ کر اپنے دلوں میں خون کے آنسو رو رہے تھے۔ آخر کار آمنہ کی ان زخمی اور مٹی میں اٹی ہوئی انگلیوں نے اس کڑکڑاتے ہوئے کاغذ کو چھوا۔ اس نے وہ نوٹ مٹی سے اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کے پوروں سے نہایت باریک بینی اور حساسیت کے ساتھ ٹٹولنا شروع کر دیا۔ نابینا ہونے کی وجہ سے اس کی چھونے کی حس اتنی زیادہ طاقتور اور تیز ہو چکی تھی کہ وہ نوٹ کی مالیت اور اس کے کاغذ کی نوعیت کو صرف چھو کر ہی
فوراً سے پہچان سکتی تھی جیسے ہی اس کی انگلیوں نے اس نوٹ پر ابھرے ہوئے 5,000 کے ہندسے اور اس پر بنی ہوئی خاص لکیروں کو محسوس کیا تو اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے سائیں سائیں کرنے لگا۔ یہ کوئی معمولی رقم ہرگز نہیں تھی، یہ تو 5,000 روپے اس کے بھوکے بہن بھائیوں کے لیے کئی دنوں کے راشن اور اس کی بیمار ماں کے حیات کی بیمار موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ماں کی دوائیوں کا بہترین بندوبست کر سکتے تھے۔ یہ رقم اس کی مہینوں کی سخت ترین محنت سے بھی زیادہ تھی، لیکن عین اسی لمحے آمنہ کی انگلیوں کے ذریعے ایک عجیب سی اور انتہائی ناگوار سی بو اس کے دل و دماغ تک سیدھی پہنچی۔ یہ بو اس نئے نوٹ کی چھپائی کی سیاہی کی نہیں اور نہ ہی اس پر لگے ہوئے سکندر کے اس مہنگے فرانسیسی پرفیوم کی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی پر اسرار بو تھی جسے صرف ایک غریب اور مظلوم انسان ہی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ بو ان ہزاروں بے بس غریبوں کے بہائے ہوئے گرم آنسوؤں، ان کی چھینی ہوئی روٹیوں اور ان کے بے دردی سے چوسے ہوئے خون کی تھی، جو اس حرام کی کمائی میں پوری طرح شامل تھی۔ آمنے کے معصوم چہرے پر، جو کچھ دیر پہلے تک خوف اور گہرے دکھ کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، اچانک ایک عجیب سی حیرت انگیز تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے کامتے ہوئے ہونٹوں پر ایک انتہائی کاٹدار طنزیہ اور دکھ بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ مسکراہٹ کسی دنیاوی خوشی کی نہیں، بلکہ اس سماج کی بدترین بے حسی اور اس امیر شخص کی روحانی غلاظت پر ایک زوردار تمانچہ تھی۔ وہ مسکراہٹ دیکھ کر وہاں سگنل پر موجود کئی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کتنی سرے عام ذلت کے بعد یہ بچی مسکرا کیسے رہی ہے؟ سکندر، جو ابھی تک شیشہ کھلے رکھے اس بچی کی اس بے بسی کا تماشا دیکھ کر پوری طرح سے لطف اندوز ہو رہا تھا، وہ بھی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گہری حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے غرور میں سوچا کہ یہ 2 کوڑی کی بکارن اس 5,000 روپے کے ایک بڑے نوٹ کو دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگے گی اور اس کی جھوٹی دعائیں دے گی، لیکن آمنہ کا یہ عجیب رد عمل اس کی توقعات اور اس کے تکبر کے بالکل برعکس تھا۔ آمنہ نے 5,000 کے نوٹ کو اپنی ننھی منھی مٹھی میں انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اپنی سفید چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے پورے وقار اور پورے اعتماد کے ساتھ اس جلتی ہوئی سڑک سے کھڑی ہو گئی، اور اس کی ٹانگیں اب بالکل کانپ نہیں رہی تھیں اور اس کا سر اس قدر فخر سے بلند تھا جیسے وہ اس وقت اس پوری دنیا کی سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان ہو۔ وہ اپنے قدموں کو ناپتی ہوئی بالکل اسی کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب چلی آئی جہاں سکندر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ آمنہ نے اپنا ہاتھ گاڑی کے اندر کیا اور وہ 5,000 کا نوٹ، جو سکندر کا سب سے بڑا غرور تھا، پوری طاقت کے ساتھ واپس سکندر کی گود میں دے مارا اور انتہائی ٹھنڈے پرسکون لیکن گونجدار لہجے میں کہا، بابو جی، اپنا یہ کچرا اپنے پاس رکھے، مجھے اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ کی اس حیران کن جرت اور اس عمل پر پورے سگنل پر ایک سنسنی خیز اور لرزہ خیز سناٹا چھا گیا۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اندھی اور بھوکی بچی نے 5,000 کا نوٹ ایک اتنی بڑی گاڑی والے طاقتور شخص کے منہ پر واپس مار دیا ہے۔ سکندر کے لیے تو جیسے یہ قیامت کا منظر تھا، اس کا وہ فرعونی غرور اور اس کا وہ شیطانی تکبر جسے وہ ہمیشہ اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، آج ایک سڑک چھاپ اندھی بچی نے مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ سکندر حیرت، صدمے اور شدید ترین غصے سے بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ ایک پاگل کتے کی طرح چیخنے چلانے لگا تھا کہ تیری یہ جرت، یہ 2 کوڑی کی اندھی بکارن، تیری اتنی مجال کہ تو میرے پھینکے ہوئے پیسے مجھے واپس کر رہی ہے۔ تجھے اپنی اوقات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے، تجھے ذرا بھی معلوم نہیں کہ تو کس سے بات کر رہی ہے۔
میں تجھے اسی سڑک پر اسی گاڑی کے نیچے زندہ کچلوا دوں گا اور کوئی تیری لاش ٹھکانے والا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ میں اس پورے شہر کا مالک ہوں، میں اس صوبے کا وزیر صحت چودھری سکندر ہوں۔ میرا نام سن کر بڑے بڑے افسر کانپنے لگتے ہیں اور تم ایک چونٹی ہو کر میرے آگے اکڑ رہی ہو۔ سکندر نے غصے اور اپنی طاقت کے ضم میں اندھا ہو کر اپنا نام اور اپنا عہدہ اتنی زور سے چیخ کر بتایا تھا کہ سگنل پر کھڑے ہوئے ہر موٹر سائیکل والے، ہر رکشے والے اور ہر عام شہری نے یہ بات بالکل صاف سن لی تھی۔ لوگوں کے اندر پہلے ہی اس وی آئی پی کلچر اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف لاوے کی طرح غصہ بھرا ہوا تھا، اور اب جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ شخص وہی ظالم اور کرپٹ وزیر صحت چودھری سکندر صاحب ہیں جس کے خلاف روز اخباروں میں کرپشن کی کہانیاں چھپتی ہیں، تو کئی لوگوں نے اپنے موبائل فون نکال لیے اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ مجمع میں ایک شدید تناؤ اور کشمکش پیدا ہو گئی تھی، لیکن آمنہ جو سکندر کی ان گالیوں اور دھمکیوں پر خاموش کھڑی تھی، اس کا نام اور اس کا عہدہ یعنی وزیر صحت چودھری سکندر سنتے ہی وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک زوردار اور ہولناک دھماکہ ہوا۔ اس کی نابینا آنکھوں کے سامنے سرکاری ہسپتال کا تاریک اور بدبودار وارڈ، وہ دیواریں اور وہ خون آلود پرچی گھومنے لگی۔ آمنہ کا پورا وجود ایک عجیب سی کپ کپاہٹ اور ایک اندیکھی الہی طاقت سے بھر گیا، اور اس کا وہ غصہ جو اس نے اپنے دل میں دبا رکھا تھا، آج اس ظالم کو اپنے بالکل سامنے پا کر وہ ایک لاوا بن کر ابلنے کو پوری طرح تیار تھا۔ سگنل پر موجود ہر شخص کی نظر اس نابینا بچی پر جمی تھی، اور سب منتظر تھے کہ اب یہ بچی اس طاقتور درندے کی دھمکی کے بعد رو کر معافی مانگے گی یا ڈر کر بھاگ جائے گی۔ لیکن آمنہ نے اپنا سر مزید بلند کر دیا اور اپنی وہ نابینا اور سفید آنکھیں سیدھی سکندر کے چہرے کی طرف گاڑ دی۔ اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی نظروں میں ایک ایسی ہیبت اور ایک ایسا غضب تھا جس نے ایک لمحے کے لیے سکندر کی روح کو بھی کانپنے پر مجبور کر دیا۔ آمنہ نے گہرا سانس لیا اور پھر اس نے وہ تاریخی لرزہ خیز اور دلوں کو چیر دینے والا جملہ کہنا شروع کر دیا، جس کی گونج آج بھی اس سگنل کی ہواؤں میں محفوظ ہو گئی۔ اس نے انتہائی بلند اور واضح لہجے میں کہا کہ چودھری سکندر صاحب، میں پیدائشی اندھی ضرور ہوں، میں نے آج تک اس دنیا کے رنگ نہیں دیکھے، لیکن میری انگلیاں اور میری سونگنے کی حس آپ کی ان کھلی آنکھوں سے 1000 گنا زیادہ تیز اور سچی ہے۔ میں غریب کے خون کی وہ بو پہچانتی ہوں جو آپ کے اس 5000 کے نوٹ سے آ رہی ہے۔ پچھلے ہی مہینے میرا غریب اور مزدور باپ اسی شہر کے سرکاری سول ہسپتال کے اس ٹھنڈے، گندے اور بے رحم فرش پر میری گود میں تڑپ تڑپ کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا، کیونکہ اسے بچانے والی جس لائف سیونگ دوائی کی ضرورت تھی، جو صرف 500 روپے کی تھی، وہ اس پورے ہسپتال میں موجود نہیں تھی۔ وہاں کے روتے ہوئے ڈاکٹروں اور بے بس نرسوں نے چیخ چیخ کر بتایا تھا کہ ہسپتال کا سارا فنڈ اور ساری دوائیاں ہمارے وزیر صحت چودھری سکندر صاحب نے اپنے پیٹ میں اتار لی ہیں، اور ہمارے پاس اس غریبوں کو دینے کے لیے صرف موت ہی باقی رہتی ہے۔ آمنہ کے یہ الفاظ کسی بم کے دھماکے کی طرح اس سگنل پر گونج رہے تھے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے تمام لوگ دم سادے اور آنکھوں میں آنسو لیے اس بچی کی تقریر سن رہے تھے۔ لوگوں کے موبائل فونوں کے کیمرے مسلسل ریکارڈنگ کر رہے تھے، اور سکندر کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے تکبر سے لال سرخ تھا، اب شرمندگی کی وجہ سے سفید اور پیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ یہ بچی پورے مجمع کے سامنے اس کی اس طرح سے بے عزتی کرے گی۔ آمنہ نے اپنی اس بات کو جاری رکھتے ہوئے اور اپنی انگلی سیدھی سکندر کی طرف
کرتے ہوئے کہا کہ آج جب میں آپ کے اس کڑکڑاتے ہوئے نوئے نوٹ کو اپنے ان زخمی انگلیوں سے چھوا تو مجھے اس کاغذ میں اپنے مرتے ہوئے باپ کی وہ آخری خون آلود ہچکی، اس کی وہ سسکیاں اور ان ہزاروں غائب ہونے والی ادویات کی بو آئی جو آپ نے غریبوں کے منہ سے چھین کر اپنے ان کروڑوں کی گاڑیوں اور محلوں میں لگا دی ہیں۔ میں سڑک پر ننگے پاؤں کھڑی ہو کر کڑی دھوپ میں یہ پھول بیچتی ہوں صاحب، لیکن میں حلال کماتی ہوں۔ میں اپنے باپ کے قاتل کا یہ گندا غلیظ اور حرام خون سے لتھڑا ہوا روپیہ پیسہ اپنے دوپٹے میں باندھ کر اپنے معصوم بہن بھائیوں کو نہیں کھلا سکتی، کیونکہ میں اندھی ہو کر بھی جانتی ہوں کہ کفن کی کوئی بھی جیب نہیں ہوتی۔ صاحب، یہ 5,000 کا نوٹ اور یہ کروڑوں کی کرپشن آپ اپنی اس اندھیری اور کیڑوں سے بھری ہوئی قبر میں اپنے ساتھ لے کر ضرور جائیے گا، جہاں یہ آپ کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ آمنہ کا یہ آخری جملہ اس قدر گونجدار اور ہیبت ناک تھا کہ اس نے وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجمع میں موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ایک دم سے لوگوں کے اندر کا خوف غصے میں بدل گیا تھا۔ چاروں طرف سے چودھری سکندر پر لعنت، ملامت اور گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ کئی لوگوں نے غدار اور قاتل کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے۔ چودھری سکندر، جو اس صوبے کا سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا، آج ایک 10 سالہ نبینا اور یتیم بچی کے چند سچے اور کھرے الفاظ کے سامنے اس طرح سے ذلیل و رسوا ہو چکا تھا کہ اس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کا وہ غرور اور تکبر جو آسمان کو چھو رہا تھا، آج سڑک کی اسی خاک میں مل چکا تھا جہاں اس نے آمنہ پر وہ نوٹ پھینکا تھا۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور اس کا سر جو ہمیشہ اکڑا رہتا تھا آج شرم، ندامت اور عوامی غیظ و غضب کے خوف سے اس کے سینے پر جھک گیا تھا، جو اس بچی کی ان سچی باتوں کا وار برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے انتہائی خوفزدہ ہو کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بٹن دبایا اور بلٹ پروف شیشہ تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو چیخ کر حکم دیا کہ گاڑی بھگاؤ یہاں سے۔ قافلے نے سائرن بجاتے ہوئے انتہائی بدحواسی کے عالم میں ٹریفک کے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور پیچھے رہ گئی وہ معصوم اور نبینا آمنہ جو اپنی ٹوٹی ہوئی بانس کی ٹوکری اور بکھرے ہوئے سرخ گلابوں کے پاس کھڑی تھی۔ لیکن آج اس کا قد اس شہر کی سب سے اونچی عمارت سے بھی بہت زیادہ بلند و بالا ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے سچائی اور حلال کی وہ طاقت دکھا دی تھی جس کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا فرعون اور ظالم بھی اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کھڑا ہر شخص اس بچی کے اس عظیم کردار اور اس کی اس سبق آموز للکار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ پر نقش کر چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔